اردو ادب کے نامور شاعر، محقق، دانشور، کچھ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج ہم ان کی ایک نظم مناجات بیوہ دیکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ ایک نام ایک پہچان۔ ان کی نظم مناجات بیوہ میں مجھے مناجات بیوہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ حالی باوجود مرد ہونے کے، باوجود اس کے کہ وہ مرد ہیں، ایسا درد آشنا، حساس، اتنا نازک دل کہاں سے لائے جس نے کم سن بد نصیب بیوہ عورتوں کے صحیح جذبات و احساسات کو اس طرح محسوس کیا جیسے یہ سب کچھ خود ان پر بیت چکا ہو۔ لیکن یہی تو اصل شاعر کا کمال ہے کہ ہر ایک کی بیتی خود پر اس طرح گزرتی ہے اور تب ہی وہ ایسی زندہ جاوید چیز لکھ سکتا ہے جیسی مناجات بیوہ۔ اس نظم کا ہندوستان کی 10-12 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور سنسکرت میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نظم ہر زبان میں اتنی ہی مقبول ہوئی ہوگی جتنی کہ اردو میں۔ یہ وہ نظم ہے جس کو پڑھ کر کوئی بھی انسان ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کا دل دادا ہو جائے۔ ایسی نظم جس سے کسی بھی زمانے میں پڑھا جائے تو وہ اس کی عکاسی کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے اس قدر درد کیسے پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ بیوہ عورت کی جو حالت اس میں دکھائی گئی ہے وہ ہندوستان کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے، اور یہ دردناک تصویر ہر جگہ کی بیوہ عورت کی حالت کا آئینہ ہے۔ اس نظم کی زبان اور بیان کی سادگی ایک معجزہ ہے۔ اس کو پڑھ کر بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آج سے 60 برس پہلے حالی ہی نے ہندوستانی زبان کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہندوستانی زبان کی بنیاد ابھی ہم پھر بات کرتے ہیں کیسے ڈالی تھی، لیکن یہ نظم کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسی نظم ہے جس کو آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں پڑھیں تو بیوہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اس نظم میں عیاں کر دی گئی ہے۔ حالی واقعی میں بڑے شاعر ہیں۔ اس کی سادہ، سہل، دل نشیں اور رواں زبان میں ہندی کے سینکڑوں شیریں الفاظ بے تکلف لیکن نہایت برمحل استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مہاتما گاندھی نے مولوی عبدالحق سے پوچھا تھا کہ اردو سیکھنے کے لیے میں کون سی کتاب پڑھوں، تو مولوی عبدالحق نے ان سے کہا حالی کی مناجات بیوہ، کیونکہ اگر اس بدقسمت ہندوستان کی کبھی کوئی مشترک زبان ہوئی تو وہی ہوگی جو اس نظم کی ہے، اور یہی بات ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ بے تعصبی کے ساتھ نظم کو پڑھیں تو اس دعوے میں مبالغہ نہیں معلوم ہوگا۔ حالی نے اس نظم کے لیے انداز بیاں بھی وہ اختیار کیا جس سے زیادہ موزوں اور مؤثر طرز زباں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک سماج کی ٹھکرائی، مصیبت کی ماری، ستم زدہ بیوہ جس کی دنیا میں نہ کہیں داد نہ فریاد سوا اپنے پالن ہار کے، اور کس سے شکوہ کر سکتی ہے، کس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہے۔ اس اپنے پالن ہار اے خدا، وہ جو اس کا پالنے والا ہے، وہ اس کا جو خالق ہے، اس کے سامنے ہی کر سکتی ہے، اور تو کوئی اس کی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسی سے اپنی دردناک حالت بیان کرتی ہے، شکایت کرتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ ایک شعر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا دل چیر کر نکلا ہے اور قاری کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اے میرے زور اور قدرت والے، حکمت والے، میں لونڈی تیری دکھیاری، دروازے کے تیرے بھکاری، موت کی خواہاں جان کی دشمن، جان پہ اپنی آپ اجیرن، سہ کے بہت عذار چلی ہوں، دنیا سے بیزار چلی ہوں، دل پر میرے داغ ہیں جتنے، منہ میں بول نہیں ہیں اتنے، تجھ پر ہے روشن سب دکھ دل کا، تجھ سے حقیقت اپنی کہوں کیا، بیاہ کے دم پائی تھی نہ لینے کے ہاں پڑ گئے دینے، خوشی میں بھی سکھ پاس نہ آیا، غم کے سوا کچھ راس نہ آیا، ایک خوشی نے غم یہ دکھلایا، ایک ہستی نے گل یہ کھلایا، چین سے رہنے دیا نہ جی کو، کر دیا ملیا میٹ خوشی کو،
جی اب دیکھیں کیا کیا ذرا سی سادہ سی سہل سی زبان میں کیا کیا بیان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ حالی شاعری کی رمز جانتے تھے، وہ معاشرے کی رمز بھی جانتے تھے۔ ابھی مزید آگے دیکھیے، رو نہیں سکتی تنگ ہوں یہاں تک، اور روؤں تو روؤں کہاں تک، ایک کا کچھ جینا نہیں ہوتا، ایک نہ ہنسنا بھلا نہ روتا، دن میں بھیانک رات ڈراؤنی، دن ہے بھیانک رات ڈراؤنی، یوں گزری یہ ساری جوانی، کوئی نہیں دل کا بہلاوا، آ نہیں سکتا میرا بلاوا۔ جی سنیے، یہ اگر آپ اپنی لے میں ڈوب کے پڑھیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ذرا اب آگے سنیے، آٹھ پہر کا یہ آٹھ پہر کا یہ جلاپا، کاٹوں گی کس طرح رنڈاپا۔ ان چند شعروں کو پڑھ کر پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے، سیلانی جب باغ میں آئے، پھول نہ تھے کھلنے ابھی پائے، پھول کھلے جس وقت چمن میں، جا سوئے سیلانی بن میں، جا سوئے سیلانی بن میں، پیت نہ تھی جب پایا یتیم، پیت ہوئی تو گنوایا پتیم، پیت نہ تھی جب پایا پتیم، پیت نہ تھی جب پایا پیتم، پیت ہوئی تو گوایا پیتم، گر برکھا اور پیا پدیسی، آیو برکھا کہیں نہ ایسی، شرط سے پہلی بازی ہاری، بیاہ ہوا اور رہی کنواری، خیر سے ہے بچپن کا رنڈاپا، دور پڑا ہے ابھی بڑھاپا، عمر ہے منزل تک پہنچائی، کاٹی ہے بھرپور جوانی۔ اب دیکھیں کیا رہ گیا ہے اس میں جو کبھی بیان کرنے والا تھا۔ یہ چند شعر ہیں، ابھی یہ چند شعر ہیں، اگر آپ ابھی ان کو آگے دیکھیں، گر برکھا اور پیا پردیسی۔ جی آگے دیکھیں، شکایت میں بھی عقیدت و احترام کا دامن ہاتھ میں نہیں چھوڑنے پاتا، دین سے تیرے اے میرے مولا، سب ہیں نہال ادنیٰ و اعلیٰ، سب کو تیرے انعام تھے شامل، میں ہی نہ تھی انعام کے قابل، گر کچھ آتا بانٹ میں میری، سب کچھ تھا سرکار میں تیری، پہروں میں سوچتی ہوں یہ جی میں، آئی کیوں تھی اب اس نگری میں، کہ آخر میں نے کیا کیا، مجھ کو میری قسمت نے کیا دیا، رہی اکیلی بھری سبھا میں، پیاسی رہی بہتی گنگا میں، آ کے خوشی سی چیز نہ پائی، جیسی آئی ویسی نہ آئی، چین گر اپنی بانٹ میں آتا، کیوں تو عورت ذات بناتا، کیوں پڑھتے ہم غیر کے پالے، کیوں ہوتے اوروں کے حوالے، دکھ میں نہیں یاں کوئی کسی کا، باپ نہ ماں بھائی نہ بھتیجا۔ دیکھیں سارے بیوہ ہونے کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کون کیا کچھ نہیں رہتا، سچ یہ کسی سائیں کی صدا تھی، سکھ سمپت کا ہر کوئی ساتھی، ایک نوجوان عفیفہ بیوگی میں کس طرح اپنے فطری جذبات کو دباتی، نفس کو کچلتی اور جنسی خواہشات کو سلاتی اور کس طرح پاک صاف زندگی گزارتی ہے، یہ ایک ایسا سخت مرحلہ ہے جس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، جس پر بیتے وہی جانے، مگر حالی نے اس مقام سے بھی بڑے کمال کے ساتھ عہدہ برا ہوئے ہیں۔ حالی تو کیا ہی بات ہے، سنیں، میں نہیں آخر پاک بدی سے، بنی ہوں پانی اور مٹی سے، کان اور آنکھیں ہاتھ اور بازو، جن جن پر تھا یا مجھے قابو، سب کو بدی سے میں نے بچایا، سب کو خودی سے میں نے ہٹایا، اٹھتے بیٹھتے روکا سب کو، سوتے جاگتے ٹوکا سب کو، ہاتھ کو ہلنے دیا نہ بھیجا، پاؤں کو چلنے دیا نہ ٹیڑھا۔ اب دیکھیں کون سی کیا بات ہے، کون سی خفیہ بات ہے، ذرا سوچیں جو کہہ گئے ہیں، روک کے یوں اور تھام کے آپا، میں نے کاٹا اپنا رنڈاپا، آئے ہائے۔ لیکن دل کو کیا کرے جو بیوہ کا بھی اس طرح محبت اور رفاقت کی طلب رکھتا ہے،
جس طرح کسی اور انسان کا۔ ایک نہ سنبھلا میرا سنبھالا تھا بے تاب جو اندر والا، حال کروں میں دل کا بیاں کیا، حال ہے دل کو تجھ سے نہاں کیا۔ دھوپ تھی تیز اور ریت تھی تپتی، مچھلی تھی ایک اس پر تڑپتی، جان نہ مچھلی کی تھی نکلتی اور نہ سرے سے دھوپ تھی ٹلتی۔ کتنی مکمل تشبیہ ہے، کس لطافت اور اشاریت کے ساتھ جوان بیوہ کی تڑپ طلب اور بے بسی کا مرقع کھینچ دیا ہے۔ گو دم بھر اس دل کی لگی نے ٹھنڈا پانی دیا نہ پینے، تو ہے مگر اس بات کا دانا، تو ہے مگر اس بات کا دانا، میں نے کہا دل کا نہ مانا، میں نے کہا دل کا نہ مانا۔ اور پھر اپنے درد دل کا بیان کرتے ہوئے اپنی جیسی دوسری بہنوں کے خیال سے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اپنے لیے کچھ کہہ نہیں سکتی پر یہ کہے بن رہ نہیں سکتی، میں ہی اکیلی نہیں ہوں دکھیا، پڑی ہے لاکھوں پر یہی بیتا، بالیاں ایک ایک ذات کی لاکھوں، بیاہیاں ایک ایک رات کی لاکھوں، ہو گئیں آخر اسی الم میں، کاٹ گئیں عمریں اسی غم میں، سینکڑوں بیچاری مظلومیں، بھولی نادانیں معصومیں۔ یہ اپنے علاوہ دوسری بہنوں کا، دوسری عورتوں کا دکھ بھی بتا رہی ہے کہ کس طرح وہ بیوہ ہو کے کیسے زندگی گزارتی ہیں۔ ابھی مزید دیکھیے، بیاہ سے انجان اور منگنی سے بیاہ سے انجان اور منگنی سے، بنے سے واقف اور نہ بنی سے، دو دو دن رہ رہ کے سہاگن، جنم جنم کو ہی بروگن، شرط سے پہلے بازی ہاری، بیاہ ہوا اور رہی کنواری۔ کیا بات ہے! آئیں بلکتی گئیں سسکتی، آئیں بلکتی گئیں سسکتی، رہیں ترستی اور پھڑکتی، کوئی نہیں جو غور کرے اب، نبض پہ ان کی ہاتھ دھرے اب، چوٹ نہ جن کے جی کو لگی ہو، وہ کیا جانے دل کی لگی کو۔ دیکھیں عام سی باتیں کس طرح کس انداز سے کہہ گئے ہیں۔ بیوہ کو اپنی اس حالت سے پناہ صرف اس میں نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی اور جوانی خدا کی محبت میں کھپا دے۔ ریت کی سی دیوار ہے دنیا، اوچھے کا سا پیار ہے دنیا، ساز سہاگ اور سوگ ہے یہاں کا، ناؤ کا سا سنجوگ ہے یہاں کا، ہار کبھی اور جیت کبھی ہے، اس نگری کی ریت یہی ہے۔ تیرے سوا یا اے میرے مولا کوئی رہا ہے اور نہ رہے گا، چاہتی ہوں اس تیری محبت اور نہیں رکھتی کوئی چاہت، گھونٹ ایک ایسا مجھ کو پلا دے تیرے سوا جو سب کو بھلا دے، کوئی جگہ اس دل میں نہ پائے، یاد کوئی بھولے سے نہ آئے، دل میں لگن بس اپنی لگاوے، سارے غم اپنے غم میں کھپا دے۔ یہ اس کے علاوہ اب اور بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی، اس لیے اللہ کو ہی اپنا سب کچھ جان رہی ہے۔ جی میں جانتا ہوں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کر ہی دیں گے۔ بائے۔